یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بل لایا گیا ہے قائمہ کمیٹی نے منظور کر لیا، ایک تو اس پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صحیح معنوں میں اپوزیشن کے طور پر احتجاج نہیں کر سکی جب یہ بل لایا گیا اسمبلی میں۔ دوسرا یہ کہ اس بل کے آنے کے بعد بظاہر تو حکومت اور عدلیہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے نظر آتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ اس سے ٹیمپریچر کچھ بڑھ نہیں جائے گا، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کا ماحول؟ بڑھنا تو نرم لفظ ہے، میں نے مطلب یہ باقاعدہ ارادتاً کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا اسپیکر ایاز جی، میں نے تو تحریک انصاف سے کہا ہے کہ بابا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے خلاف لو کانفیڈنس موو کریں، تاکہ ہم اس کو لتاڑیں تو کیا کر رہا ہے، ہمارے اسپیکر رہے ہیں، آپ جس انداز میں پارلیمنٹ کے پر کاٹ رہے ہیں، جس انداز میں آپ پارلیمنٹ میں، یعنی آپ پارلیمنٹ کے لوگوں کو بولنے نہیں دیتے۔ Who the hell are you؟ اسپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے، اگر اس ہاؤس کے آپ کسٹوڈین بننا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں میں معافی چاہتا ہوں ثنا بی بی، یہ جو ڈرامہ رچا ہے الیکشن کا زر اور زور کی قیمت پہ، ایاز اس میں شامل تھا۔ یہ ایاز کس طرح سے؟ یہ کوئٹہ آیا تھا، کوئٹہ آیا تھا، اس نے باقاعدہ اپنی پارٹی سے بات کی تھی، میں گھر پہ تھا، مسلم لیگ کا ایک آدمی، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، میرے پاس بھاگا آیا کہ خدا کو مانو یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے یہ صاحب آئے ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پروگرام طے ہے، ہمیں 2/3 میجارٹی مل رہی ہے، فلانا وزیر اعظم ہوگا، فلانا وزیر خارجہ ہوگا، فلانا یہ ہوگا۔ جو موجودہ گورنر ہے، مجھے مجبوراً ملک کی خاطر سب سے پارلیمنٹ عزیز ہے، سب سے ہمیں آئین کی بالادستی ہمیں عزیز ہے، جو موجودہ گورنر ہے اس کے پاس کون سے صوبے کا؟ ہمارے صوبے کا، جعفر خان مردخیل۔ جی جی، کوئٹہ میں اس لیے آیا ہوں کہ چونکہ محمود میاں صاحب کا، یا محمود انہوں نے کہا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی میں معلومات کرنا چاہوں کہ محمود کس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ محمود نواز شریف کا اس لیے ساتھی تھا اور اس لیے ساتھی رہے گا جب وہ کہتا تھا ووٹ کو عزت دو۔ محمود اس میں نہیں ہے، پارلیمنٹ بہت سارے پارلیمنٹ گزرے جہاں میں نے بائیکاٹ کیا، میں نہیں چلا گیا۔ یہ آدمی، مجھے دکھ ہوتا ہے میاں نواز شریف۔ تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا پھر جب وہ آپ کے پاس آئے؟ میں نے جو جواب دینا تھا اسے پتا ہے۔ پھر میں یہاں سے گیا، آیا، وہ آپ کو شامل کرنا چاہتے تھے، اس حکومت کا حصہ بنانا چاہتے تھے؟ یہ پلان ہے۔ میں یہاں سے چلا لاہور، میں نے ان کے سامنے میاں صاحب سے کہا، میں نے کہا خدا کو مانو یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ دکھ ہوتا ہے میاں صاحب جیسے آدمی جو یہ کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اس کی اشیر بات سے ایک ایسا آدمی اسپیکر بنا ہے جو پارلیمنٹ کے پر کاٹ رہا ہے، جو پارلیمنٹ کو بالکل ڈیبیٹ۔ یعنی آپ کے خیال میں میاں صاحب کو یہ شور کیا گیا تھا کہ 2/3 میجورٹی ہوگی؟ I don't know، وہ سن رہے ہوں گے، میں صرف غصے میں، مجھے دکھ ہو رہا ہے، یہ آدمی پتہ نہیں کہاں چل پڑا ہے، یہ پارلیمنٹ اس کے لیے ہمیں قربانیاں دی ہیں۔ سر لیکن اب ایک مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ کہ خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ، اور اب زیادہ قوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، لیکن دوسری طرف سے بظاہر خاموشی نظر آتی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ نے اتنی دہائیاں دی ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو؟ یہ ہماری اپنی افواج ہیں، ہم سب غلطیاں کر رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہمارے مذاکرات ہونے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات ان کی ہانریبل ریٹریٹ کے لیے ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہ جو بھی کہتا ہے کہ ان سے مذاکرات کس بات، یہ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی طرف سے بات ایک انٹرویو میں کی تھی کہ بابا یہ وقت اس کا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ان کو بھی راستہ دو، شہباز بھی چلا آیا جس طرح آیا ہے، بس بے بخت آدمی ہے۔ راستہ دو سے مراد یہ کہ 5 سال پورے کرنے دو۔ جی میں آج بھی تجویز کرتا ہوں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے جس میں میاں نواز شریف ہو، پیپلز پارٹی کی تعریف کی، انصاف کی ہو، فلان جماعت کی ہو، جماعت علماء اسلام کی ہو، سب مل بیٹھ کے 3 مہینے کے لیے قومی حکومت بنائے۔ ان 3 مہینوں میں وہ سارے اعتراضات جو ہمارے ہیں کہ ووٹ کیسے ڈالنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کون سی مشین، جو جماعتوں کے اعتراضات، یہ مل کے
वी शुड गो टू फ्रेश इलेक्शंस बिल्कुल ठीक। और फिर हम सबको जो भी जीते जिंदाबाद, वरना हम सब जिम्मेवार होंगे, वरना हम सब ये लेकिन मसला ये है कि ये सियासी जमातें ये क्यों नहीं सोच रही हैं? अगर ये मसाइल मौजूद हैं तो आखिर वजह क्या है कि अब जैसे खान साहब हैं वो कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी या नून लीग से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, नून लीग कहती है कि खान साहब से मुज़ाकरात करने ही नहीं है, फिर अगले दिन कहती है कि हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं। उनकी बातों में भी तजादात हैं। खान साहब जेल में हैं, कैदी हैं, हालात का उन्हें पता नहीं होगा। मुझे दुख इस बात का है, जमहूरी लोग बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब और उनके अमख्याल लोग जो ये कहते रहे थे और जिन पे उनकी शख्सियत बनी थी कि वोट को इज्जत दो, और पीपल्स पार्टी जो कहती रहती है कि जमहूरियत हमारी सियासत, प्रेसिडेंट हमारा आसिफ अली जरदारी, उन्होंने बड़ा कमाल किया जब वो प्रेसिडेंट बने, उन्हें इख्तियारात दे दिए 18वीं तरमीम के जरिए। अब उसी के जरिए एक ऐसी बुलाई जाती है इजलास जिसमें पार्लियामेंट के पर काटे जा रहे हैं। कम से कम पीपल्स पार्टी के जमहूरी अंसर को, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए। अदालत ने एक फैसला किया है, वो फैसला इस जर और जोर पे कायम हुकूमत के खिलाफ है, उसका रास्ता रोकने के लिए हमारे दोस्तों ने, हिज़्ब इख्तिलाफ के दोस्तों ने चूंकि अक्सरत तहरीक इंसाफ किया है, कल वो नहीं समझ सके, मैं देर से आया, कोयटा से भागा आया, लेकिन मैं समझ गया कि यार लोगों ने कुड़की लगा दी है कि बस यस नो जी। जस्टिस साहब सालों पहले बड़े बड़े हमारे स्टालवार्ड सियासत के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वली खान, मुफ्ती महमूद, शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर अहमद, फलाना, उन्होंने एक चीज़ असेंबली में तय कर दी थी, उसको फिर असेंबली में ले आना और फिर छेड़ना इन बातों को, ये सॉरी नहीं तो वजह क्या है आपके ख्याल में इसको छेड़ने की? खुदगर्ज लोग अपनी हुकूमत बचाने के लिए। जो जज अपनी उसके हमारी जुडिशरी बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहक है, बड़ी हिम्मत की उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए, बजाय खुश होने के हम उनकी फर्क निकालना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन अचकज़ई साहब देखिए, एस्टेब्लिशमेंट तो बार बार ये कह रही है कि हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। एहसन इकबाल साहब ने एक जगह इंटरव्यू में कहा है कि फौज नहीं चाहती कि वो सियासत में मदाखलत करे, वो चाहते हैं कि वो अपने काम उमूर तक महदूद रहें। पीटीआई बार बार उनको इंटरवीन करवाना चाहती है और ये कहती है कि हमने फौज से मुज़ाकरात करने, वो हुकूमत से क्यों नहीं करते? ये तो बीबी हम कजबेसियां करते हैं, कजबेसी नहीं होनी चाहिए। अब आसमान क्या गिरा है? आसमान गिरा है कि हमारे जजेस ने एक फैसला किया है, बाबा जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए, प्रेस आज़ाद होना चाहिए, हर इदारा अपने उसमें फ्रेम आज़ाद होना चाहिए। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को अब बिल्कुल एशियन टाइगर होना चाहिए था, इसके वसाइल जितने हैं, जितने कंट्रोल आबादी, और हम रोज बरोज डूब रहे हैं।